آج ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ سوم امیر المومنین ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ ان کی نانی ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی انتہائی شریفانہ تھی، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش میں تمام شہر مکہ میں انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس دور میں جب ہر کوئی غلط کام کر رہا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن ہمیشہ سے پاک رہا اور ان کے لب جامع شرات سے ہمیشہ ناآشنا رہے۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی۔ دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے شخص تھے جنہوں نے دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا۔ تب ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد مواقع پر شہادت کی خوشخبری بھی سنائی تھی اور مظلومیت کی خبر بھی دی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایام جاہلیت میں ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حکم کی تعمیل کے طور پر اپنے خاندان بنو ہاشم کو کوہ صفا پر جمع کر کے دین برحق کی طرف دعوت دی تو اس موقع پر ابو لہب بگڑ گیا اور یوں کہنے لگا، نعوذ باللہ، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ ابو لہب کی اس بیہودہ گوئی پر آپ انتہائی رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوئے، جس پر آپ کی تسلی اور دلجوئی کے لیے صورت نازل ہوئی، یعنی ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو لہب مزید مشتعل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی شادی اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ ان دونوں نے نبوت کے
5ویں سال مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال ایک غلط فہمی کے نتیجے میں یہ دونوں میاں بیوی حبشہ سے واپس مکہ چلے آئے، اور اکثر نو مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور اذیتوں کے اسی سلسلے سے دوچار ہونا پڑا، اور پھر نبوت کے 13ویں سال ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہونے کے بعد مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ میں قیام کے دوران ان دونوں میاں بیوی کے یہاں جس بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، اب مدینہ میں قیام کے دوران ان کا یہ لختے جگر جب 6 سال کا تھا، ایک روز اپنے گھر کے سامنے کھیل کود میں مشغول تھا کہ اس دوران اچانک کسی جانب سے ایک لڑاکا مرغا آیا اور اس بچے کی آنکھ میں چونچ مار دی، جس کی وجہ سے چند دن شدید زخمی رہنے کے بعد وہ بچہ چل بسا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوری اور جدائی کے صدمے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ اب اپنے اکلوتے کمسن لختے جگر کی اس اچانک موت نے انہیں نڈال کر ڈالا، جس پر وہ مستقل صاحب فراش ہو گئی، اور پھر جلد ہی سن 2 ہجری میں عین غزوہ بدر کے روز مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے رشتہ منقطع ہو جانے پر انتہائی افسردہ اور رنجیدہ رہنے لگے، لہٰذا آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ اسی دوہرے شرف کی وجہ سے وہ ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج پر خشیت الہیہ کا غلبہ رہتا تھا، رقت طاری رہتی تھی، اکثر و بیشتر آپ دیدہ رہا کرتے تھے، موت، قبر اور فکر آخرت کا جذبہ غالب رہتا، قرآن کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، خوش الحان تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، چونکہ ابتدا سے ہی بہت زیادہ مالدار اور خوشحال تھے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے غنی کہلاتے تھے، لہٰذا خادموں اور غلاموں کی بڑی تعداد ہمہ وقت موجود رہا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود اکثر اپنے کام کاج خود ہی کیا کرتے۔ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو کے لیے پانی کا انتظام خود ہی کر لیا کرتے، کسی خادم کو نہ جگاتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ قبل اسلام سے ہی تجارت کو اپنا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا تھا، اور انتہائی امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، لہٰذا کاروبار میں خوب خیر و برکت اور بہت زیادہ خوشحالی و فراوانی تھی۔ مکہ کے نامور تاجروں اور مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر نہایت سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی سخت قلت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پیسے لیے بغیر کسی کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ قیمت ادا کر کے پانی حاصل کر سکیں۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے 20,000 درہم نقد ادا کر کے وہ کنواں اس یہودی سے خرید لیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام انجام دیا گیا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہونے لگی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ جمعہ کے موقع پر اعلان فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ یہ ارشاد نبوی سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے ادائیگی کر کے مسجد سے متصل بہت سے مکانات ان کے مالکوں سے خرید کر اس جگہ کو مسجد میں شامل کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک عرب خشک سالی کی لپیٹ میں تھا، قحط اور افلاس کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر کو اشیاء خورد و نوش کی اتنے بڑے پیمانے پر قلت کا سامنا اس سے قبل کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔
اس نازک صورتحال میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلہ و عناد سے لدے ہوئے 950 اونٹ، 70 گھوڑے نیز 1000 دینار نقد پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لدے ہوئے اونٹ چلے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لو تمہارے پاس بھلائی آ پہنچی۔ اور پھر آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی خوش ہو جا۔ قبول اسلام کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جب مشرف سلام ہوئے تھے، اس کے بعد سے 82 سال کی عمر میں انتقال تک یعنی 48 سال مسلسل یہی معمول جاری رہا۔ بہت سی بیواؤں اور یتیموں کی کفالت و نگہبانی مستقل طور پر اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ غرض یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی نشر و اشاعت نیز ضرورت مند مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ دل کھول کر اور بڑے پیمانے پر مالی تعاون کرتے رہے۔ خلیفہ سوم ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی مظلومیت کی کیفیت میں شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی افسوسناک حادثہ اور تا قیامت تمام اہل ایمان کو خون کے آنسو رلانے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو تاریخ اسلام میں فتنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد یہ اولین فتنہ تھا جس کے نتائج و اثرات اس قدر بھیانک اور دور دراز تھے کہ اس ایک فتنے سے آئندہ صدیوں تک مزید کئی فتنے جنم لیتے رہے۔ یہ فتنہ عرصہ دراز تک مختلف شکلیں بدل کر امت کے لیے باہمی اختلاف و افتراق اور بڑے مصائب و آلام کا سبب بنتا رہا۔ اس فتنے کے نتیجے میں مختلف زمانوں میں خون ریز اور تباہ کن تصادم کی نوبت آتی رہی۔ اسی فتنے کے نتیجے میں ہی امت مسلمہ تا قیامت متعدد فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر رہ گئی، جس کی وجہ سے امت کی وحدت پارا پارا ہوئی اور تقسیم در تقسیم کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ اس افسوسناک فتنے کا پس منظر انتہائی مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرمیلے، انتہائی نرم مزاج اور حلیم و بردبار تھے۔ 6 سال تو اسلامی مملکت کے اطراف و اکناف میں سابق خلیفہ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا اثر جاری رہا، جس کی وجہ سے امور سلطنت بدستور دست انداز میں چلتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ بدنیت، سازشی اور سرپسند قسم کے لوگوں نے خلیفہ کے مزاج کو سمجھ لیا، چنانچہ انہوں نے صبر و تحمل، نرم دلی، مہربانی اور حلم و بردباری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور یوں انہیں سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا۔ بہت سے بدخصلت لوگوں کو اپنے انتہائی شریف النفس اور مہربان خلیفہ کی شرافت راس نہ آئی۔ خفیہ تنظیمیں قائم کر لی گئیں اور مرور وقت کے ساتھ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا گیا اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ فتنہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر اسلامی فتوحات کے نتیجے میں حدود سلطنت بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکی تھی۔ بہت بڑی تعداد میں عرب و عجم ہر قسم کے لوگ شامل تھے، ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کا پس منظر ایک دوسرے سے جدا تھا، ماضی میں ان کا تعلق مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے رہا تھا۔ قبول اسلام سے قبل ان کے سابقہ مذاہب و ادیان جدا جدا تھے اور پھر قبول اسلام کے بعد کیفیت بھی جدا تھی۔ کوئی خلوص نیت کے ساتھ مسلمان ہوا تھا، کوئی کسی دنیاوی مصلحت کے ساتھ مسلمان ہوا تھا، کوئی محض جذبہ انتقام کی بنا پر مسلمان ہوا تھا۔ چنانچہ اسلامی فتوحات کی اس سیل رواں کو جب بزور طاقت روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا تو ان شر پسندوں اور چھپے ہوئے بدخواہوں نے مکر و فریب، سازش اور نفاق کے ذریعے دین اسلام کے خلاف اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کا فیصلہ کیا اور یوں مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں اپنی گزشتہ ناکامیوں کا بدلہ اب عیاری و مکاری کے ذریعے لینے کی ٹھانی۔ اور یہ لوگ جگہ جگہ گھوم پھر کر حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑکاتا۔ آخر 35 ہجری میں حج بیت اللہ کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے یہی شرپسند لوگ حاجیوں کے روپ میں بہت بڑی تعداد میں حجاز کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دوران مدینہ کے قریب پہنچنے پر مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھنے کے بجائے مدینہ کے مضافات میں ہی انہوں نے اپنے خفیہ ٹھکانہ بنا لیا۔ اس موقع پر مدینہ کے عام باشندے بڑی تعداد میں نیز اکابر صحابہ میں سے بھی اکثریت مدینہ میں موجود نہیں تھی۔ یہ حضرات حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ گئے ہوئے تھے اور مدینہ شہر تقریباً خالی تھا۔ جب تمام اسلامی لشکر دور دراز کے ممالک میں مختلف محاذوں پر دشمنوں کے خلاف برسر پیکار تھا، خود مدینہ شہر میں جو اس وقت اولین اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا، کوئی فوج موجود نہیں تھی، کیونکہ وہاں کے تمام باشندے باہم و شیر و شکر تھے۔ وہاں مکمل امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا تھی۔ وہاں کبھی کسی فوج کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی تھی۔ ایسے میں دور دراز کے علاقوں سے اتنی بڑی تعداد میں یہ فسادی اور شر پسند عناصر بیت اللہ کے بھیس میں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کی غرض سے وہاں آ دھمکے، لہذا تعداد کی لحاظ سے یہ شر پسند شاید اس وقت خود مدینہ میں موجود اصل باشندوں سے بھی زیادہ تھے۔ اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ وقت نیز دیگر مسلمانوں کو حج بیت اللہ کے بعد مکہ سے مدینہ واپسی سے قبل ہی وہاں اپنے قدم جما لیے اور اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جو ان کی شہادت تک 40 روز مسلسل جاری رہا۔ اشیاء خورد و نوش کی رسد بندی کر دی گئی۔ روما نامی مشہور کنواں جو ہجرت مدینہ کے فوری بعد جب وہاں مسلمانوں کو پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا، تب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد 20,000 درہم ادا کر کے وہ کنواں ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور تب ہی سے تمام اہل مدینہ مسلسل اسی کنویں سے پانی پی رہے تھے۔ لیکن اب ان فسادیوں کی آمد کے بعد اسی کنویں کے پانی سے حضرت عثمان اور ان کے اہل خانہ کو محروم کر دیا گیا۔ یوں اس ظالمانہ محاصرے کے دوران مظلوم خلیفہ وقت اور ان کے اہل خانہ کے شب و روز نہایت مشقت کی کیفیت میں بسر ہونے لگے۔ اس دوران کبار صحافہ میں سے متعدد حضرات نے بار بار پیش کی کہ ہم آپ کو کسی طرح خفیہ طور پر یہاں سے نکال لے جائیں، مکہ یا کسی اور محفوظ مقام پر پہنچا دیں، لیکن ہر بار حضرت عثمان نے یہی جواب دیا کہ میں جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دار ہجرت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، حالات مزید بگڑتے چلے گئے، محاصرہ طول پکڑتا گیا، فاقے بڑھتے گئے۔ آخر مسلسل فاقوں کے دوران ایک روز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، دن بھر عبادت و تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے لیے پانی تک میسر نہ آ سکا۔ اسی کیفیت میں تمام رات گزر گئی۔ دوسری صبح ان کی اہلیہ نائلہ ایک پڑوسن سے خفیہ طور پر کچھ پانی مانگ کر لائیں اور اپنے شوہر کو پیش کیا، جبکہ طلوع صبح سے قبل ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ کھائے پیے ہی دوبارہ روزے کی نیت کر چکے تھے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں تشریف فرما ہیں اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں، عثمان، آج شام تم روزہ ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی صاف ستھرا لباس زیب تن کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دن بھر یہی کیفیت رہی۔ اس روز اللہ کی رضا مندی و خوشنودی کی خاطر 20 غلام بھی آزاد کیے۔ اتفاق سے اسی روز مدینہ میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ ان باغیوں کی سرکوبی کی غرض سے اسلامی ریاست کے دور دراز کے بعض علاقوں سے متعدد لشکر مدینہ کی جانب رواں دواں ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے باغیوں نے اپنی مذموم کارروائیاں تیز کرنے کی ٹھانی۔ اس موقع پر مدینہ شہر میں موجود کبار صحابہ کرام میں سے متعدد حضرات نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا
تاکہ ان باغیوں میں سے کوئی کسی صورت اندر داخل نہ ہو سکے۔ اسی صورت حال میں وہ دن گزرتا رہا۔ سورج حسب معمول اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ آخر سورج ڈھلنے لگا، پھر عصر کا وقت ہوا، اور پھر جب افطار کا وقت بھی قریب آنے لگا تو نہ جانے کہاں سے کسی باغی کا چلایا ہوا تیر فضا میں اڑتا ہوا آیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے موجود نوجوانوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ لگا، جس پر وہ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر باغی گھبرا گئے اور باہم یوں سرگوشیاں کرنے لگے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں، نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے ان کی خاص قدر و منزلت ہے، نیز ان کے خاندان بنو ہاشم کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، لہٰذا ان کا زخمی ہو جانا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مدینہ کے سبھی باشندے اب مشتعل ہو جائیں اور ہمارے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کن اقدام کریں، لہٰذا مزید تاخیر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی۔ جو کرنا ہے صورتحال بگڑنے سے قبل بس ابھی فوری طور پر کر لیا جائے۔ اس باہمی مشاورت کے بعد فوری طور پر کچھ باغی عقبی راستے سے خفیہ طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے متصل ابو حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور پھر وہاں سے دیوار پھلانگتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر جا پہنچے، اور پھر وہاں سے گھر کے اندرونی حصے میں اتر آئے۔ باہر کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ مہاجرین و انصار میں سے متعدد اکابر صحابہ کرام کے نوجوان بیٹے بدستور وہاں دروازے پر پہرا دیتے رہے، لیکن اندر کی صورتحال کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ادھر عقبی راستے اور پھر چھت سے ہوتے ہوئے باغی آخر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچے تو سیدھے اس مقام کی جانب گئے جہاں حضرت عثمان بیٹھے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ تب ایک سنگ دل باغی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لوہے کی سلاخ پیشانی پر دے ماری۔ عجب اتفاق کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یعنی اللہ عنقریب ان سے آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ہی پیشانی پر جب اس آہنی سلاخ کی ضرب لگی تو خون بہنے لگا۔ تب اس بہتے ہوئے خون کے کچھ چھینٹے قرآن کریم کے اس نسخے میں اس آیت پر بھی جا گرے۔ اس کے بعد ایک اور بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار سے وار کیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی، جس پر آپ کا ہاتھ کٹ کر بازو سے جدا ہو گیا۔ تب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن لکھا تھا۔ باغی نے دوبارہ وار کیا۔ اس بار آپ کی اہلیہ نائلہ نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پر اس وار کو روکنا چاہا، جس پر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر دور جا گریں۔ اس کے بعد ایک باغی نے آپ پر تلوار سے پے در پے کئی وار کیے۔ یوں 40 روز تک مسلسل جاری رہنے والے اس ظالمانہ اور مجرمانہ محاصرے کے بعد بالآخر 18 ذوالحج سن 23 ہجری جمعہ کی شام مغرب سے کچھ قبل جب افطار کا وقت قریب تھا، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتہائی مظلومیت و بے بسی کی کیفیت میں 82 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ باغی جس طرح خفیہ طریقے سے اندر آئے تھے اسی طرح اس مجرمانہ کارروائی کے بعد نہایت سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے غائب ہو گئے۔ باہر کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہو سکی۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی زخمی اہلیہ نائلہ کے ہوش و حواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب سبھی لوگ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے اور انتہائی المناک اور دل خراش منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر تحمل و برداشت
غیرت و حیا اور عصمت و شرافت کے اس پیکر کو غسل دیے بغیر انہی خون آلود کپڑوں میں ہی رات کی تاریکی میں بقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔